أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ایک شعلہ بیان مقرر اور ہمارے بہت قدیم ساتھی جناب شیخ عبد المجید صاحب مدنی حفظہ اللہ، جو سعودی عرب احساء العیون میں اسلامک دعویٰ سینٹر میں بحیثیت داعی کے دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سامعین کو اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ آپ کا وقت ہے صرف 5 منٹ۔ شیخ عبد المجید مدنی صاحب، آپ کے خطاب کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ اعتدال اور منحرفین کا رویہ۔ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدر مجلس، حضرات علماء کرام، جماعت و ملت کے غیور بزرگوں، معزز سامعین، عنوان جیسا کہ آپ نے سنا، تفسیر میں نہ جاتے ہوئے شیخ نے ہمیں 5 منٹ کا وقت دیا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا ہے۔ امت وسط کا معنی ایک یہ ہوتا ہے بہترین امت۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وسط کا ایک معنی یہ بتایا ہے معتدل، یعنی ایک ایسی جماعت، ایک ایسی قوم جس کے یہاں اعتدال ہو، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، بیجا طور پر نہ کسی کی عقیدت ہو اور نہ ہی تنقیص ہو، جادہ حق پر کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیشہ وہ قائم اور دائم رہتے ہوں۔ یاد رکھیں، ایک بات میں کہہ دیتا ہوں کہ دنیا میں جو بھی جماعت ہو، جو بھی تنظیم ہو، جو بھی معاملہ ہو، اگر اس میں لوگوں کو آپ تقسیم کریں گے تو 3 حصہ ہو سکتا ہے: مفرطین کا، مقصرین کا، معتدلین کا۔ مفرطین یہ بدنصیبی یہود و نصارہ کی تھی، اور بدقسمتی سے امت اسلام میں یہ بدنصیبی رفض و تشیع کا حصہ بن گئی، اور انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ان کے حقوق سے زائد جو چیزیں ان کی صفات میں سے نہیں تھیں اسے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اور مقصرین کا جہاں تک معاملہ ہے، انہوں نے جادہ اعتدال سے ہٹنے کی کوشش کی اور اپنی منچاہی، اپنی طبیعتوں کو، ہوائے نفس کو انہوں نے دین بنا لیا، اور انہوں نے ایسی گستاخانہ باتیں کہیں، یہاں تک کہ قرآن نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں بھی کہا ید اللہ مغلولہ۔ اللہ کے نبیوں کو انہوں نے برا بھلا کہا، بلکہ ان کے سروں پر آرے بھی چلا دیے۔ تیسری جماعت ہے معتدلین کی، جو کتاب و سنت کو ہر آن ہر شان اپنے زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بناتے ہیں، جو محبت رسول کی دہائی صرف نہیں دیتے، عشق رسول کا بہانہ نہیں بناتے، ہر اس سنت کو جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، وہ اپنے پیشانیوں کا جھومر بناتے ہیں، اپنی زندگی کا چلن بناتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، موضوع جو آج بیان کیا گیا ہے وہ 5 منٹ کا نہیں ہے، بلکہ 5 گھنٹہ بھی کوئی بولے تو وہ کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب و سنت کا عقیدہ، صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آپ خاتم الرسل تھے، سید ولد آدم تھے، آپ کے مراتب، مناقب بے شمار، آپ کے فضائل اور کمالات، چاہے وہ ذاتی ہوں، چاہے وہ آپ کی زندگی کے صفاتی ہوں، تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کو اتنا فضل و کرم سے نوازا تھا کہ کوئی شاعر، کوئی مقرر، دنیا کا کوئی بھی چرب زبان، کوئی بھی صاحب قلم آپ کی صفات کو صحیح ڈھنگ سے نہیں بیان کر سکتا۔ غالب نے کہا تھا غالب ثنائے خواجہ بایزداں گزاشنے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ کل کمالات کے باوجود اسلام کا جو عقیدہ ہے، قرآن و سنت کا جو نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تاج نبوت و رسالت دے کر کے آپ کو مقام بلند دے دیا۔ آپ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا جائے کہ آپ انسان نہیں تھے، آپ بشر نہیں تھے، نور سے پیدا ہوئے تھے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مانی جائیں، آپ کی بیٹیاں تسلیم کی جائیں، آپ کے بارے میں یہ مانا جائے کہ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے، دشمنوں نے آپ کو مارا، دندان مبارک شہید کر دیا، آپ کسی کے نانا تھے اور کسی کے رشتے میں کچھ لگتے تھے، اس کے بعد آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ انسان نہیں بلکہ نور تھے، یہ عقیدہ سراسر کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہے، جادِ اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صحیح اسلامی عقیدہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ انسان تھے، بلکہ بشر ہونے کے ساتھ عوارض بشری جو تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پیش آتے تھے۔ آپ بیمار ہوتے تھے، خوشی کا موقع آتا تو مسکرا دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں جہاں پر یہ دیکھا جائے کہ آپ کی آنکھیں ڈبڈبا رہی ہیں، کہیں آپ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماریاں بھی لاحق ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور بھی میرے بھائیوں اور دوستوں منحرفین کا جو معاملہ ہے، اسی قسم کی غلو کی بنیاد پر، جادِ اعتدال سے ہٹنے کی بنیاد پر، نفس پرستی کی بنیاد پر، جب انسان اپنے آپ کی سمجھ کو حقل کل بنا دے تو یہی ہوتا ہے۔ یہ نظریہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، جبکہ غیب کی طاقت، غیب کی کنجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی کا جو بھی مقام، جتنا بھی مقام، اللہ کے بعد آپ کا مقام، لیکن اس تمام کے باوجود میرے بھائیوں اور دوستوں، وقت میرا ختم ہو رہا ہے شاید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو عقائد، منحرف طبیعتوں کو، ہوائے نفس کو انہوں نے دین بنا لیا، اور انہوں نے ایسی گستاخانہ باتیں کہیں، یہاں تک کہ قرآن نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں بھی کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے نبیوں کو انہوں نے برا بھلا کہا، بلکہ ان کے سروں پر آرے بھی چلا دیے۔ تیسری جماعت ہے معتدلین کی، جو کتاب و سنت کو ہر آن ہر شان اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بناتے ہیں، جو محبت رسول کی دہائی صرف نہیں دیتے، عشق رسول کا بہانہ نہیں بناتے، ہر اس سنت کو جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، وہ اپنے پیشانیوں کا جھومر بناتے ہیں، اپنی زندگی کا چلن بناتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، موضوع جو آج بیان کیا گیا ہے وہ 5 منٹ کا نہیں ہے، بلکہ 5 گھنٹہ بھی کوئی بولے تو وہ کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب و سنت کا عقیدہ، صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آپ خاتم الرسل تھے، سید ولد آدم تھے، آپ کے مراتب، مناقب بے شمار، آپ کے فضائل اور کمالات، چاہے وہ ذاتی ہوں، چاہے وہ آپ کی زندگی کے صفاتی ہوں، تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا فضل و کرم سے نوازا تھا کہ کوئی شاعر، کوئی مقرر، دنیا کا کوئی بھی چرب زبان، کوئی بھی صاحب قلم آپ کی صفات کو صحیح ڈھنگ سے نہیں بیان کر سکتا۔ غالب نے کہا تھا غالب ثنائے خواجہ بایزداں گزاشنے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ کل کمالات کے باوجود اسلام کا جو عقیدہ ہے، قرآن و سنت کا جو نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تاج نبوت و رسالت دے کر کے آپ کو مقام بلند دے دیا۔ آپ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا جائے کہ آپ انسان نہیں تھے، آپ بشر نہیں تھے، نور سے پیدا ہوئے تھے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مانی جائیں، آپ کی بیٹیاں تسلیم کی جائیں، آپ کے بارے میں یہ مانا جائے کہ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے، دشمنوں نے آپ کو مارا، دندان مبارک شہید کر دیا، آپ کسی کے نانا تھے اور کسی کے رشتے میں کچھ لگتے تھے، اس کے بعد آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ انسان نہیں بلکہ نور تھے، یہ عقیدہ سراسر کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہے، جادِ اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صحیح اسلامی عقیدہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ انسان تھے، بلکہ بشر ہونے کے ساتھ عوارض بشری جو تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پیش آتے تھے۔ آپ بیمار ہوتے تھے،
خوشی کا موقع آتا تو مسکرا دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں جہاں پر یہ دیکھا جائے کہ آپ کی آنکھیں ڈبڈبا رہی ہیں، کہیں آپ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماریاں بھی لاحق ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور بھی میرے بھائیوں اور دوستوں منحرفین کا جو معاملہ ہے، اسی قسم کی غلو کی بنیاد پر، زیادہ اعتدال سے ہٹنے کی بنیاد پر، نفس پرستی کی بنیاد پر، جب انسان اپنے آپ کی سمجھ کو حقل کل بنا دے تو یہی ہوتا ہے۔ یہ نظریہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، جبکہ غیب کی طاقت، غیب کی کنجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی کا جو بھی مقام، جتنا بھی مقام، اللہ کے بعد آپ کا مقام، لیکن اس تمام کے باوجود میرے بھائیوں اور دوستوں، وقت میرا ختم ہو رہا ہے شاید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو عقائد منحرفین کے غلط ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کے بیان کے لیے ایک تفصیل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سنت کی محبت ڈال دے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کر دے۔ یاد رکھیں، آپ سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کی نشانی ہے، جنت میں جانے کا طریقہ اور ذریعہ ہے۔ محبت رسول سے محروم شخص کو ہم گستاخ سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، ذات و حیات میں اگر کوئی تنقیص کرے تو وہ کافر قرار پائے گا۔ اللہ کے رسول سے لیکن محبت کا مفہوم نہیں ہے کہ ہم غلو کریں۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، ہمارے اس پروگرام کو کامیاب کر دے، اور ہمارے اس پروگرام کو، ہم سب کی کوششوں کو دین کی نشر و اشاعت، دین حنیف کی سربلندی کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔